نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس و میرے عزیز دوستو، اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کا نظام جس بنیادی اصول پر قائم کیا ہے، وہ اصول نہ صرف کائنات کا اصول ہے بلکہ وہی اصول انسانی سماج، انسانی معاشرہ، اس کی بقا اور ترقی کا اصول، جس کو خود قرآن حکیم واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو میزان کے اصول پر استوار کیا. میزان یعنی وہ پیمانہ جس کے ذریعے اشیاء کا ایک صحیح اندازہ مقرر کیا جاتا ہے، ان کو صحیح طور پہ پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے. اس اصول میزان پہ اللہ نے اس کائنات کو استوار کیا، جس کو خود قرآن حکیم نے بھی ذکر کیا. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس کائنات میں اس نے ایک میزان قائم کر دیا کہ جس کے ذریعے کائنات کی تمام چیزوں کو ان کا ایک مقررہ کردار طے کیا گیا، اور وہ کردار ادا کرنے کے لیے ان اشیاء کے لیے، ان اجزاء کے لیے اور اس میں موجود مخلوقات کے لیے باقاعدہ اسباب کا تعین کیا گیا. تو ہر چیز گویا اپنے دائرے کے اندر جو تقاضا رکھتی ہے اس تقاضے کے مطابق اس کے لیے اصول متعین کیا. جب تک یہ اشیاء اپنے اپنے دائرے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اس کائنات کے جتنی بھی اجزاء ہیں، جتنے بھی عناصر ہیں، تو اس کو ہم کائنات کا حسن کہتے ہیں، اس کو ہم کائنات کا توازن کہتے ہیں، اس کو ہم کائنات کا بقا کہتے ہیں، کہ کائنات اسی اصول پر کھڑی ہے. جب تک اس کے اجزاء کے درمیان توازن رہے گا، اس وقت تک یہ کائنات کھڑی موجود ہے. نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کے اندر مزید وسعت، مزید ترقی، مزید استحکام اسی اصول پر استوار ہو. اور جب اس میں خلل آئے گا تو اسی خلل کو قیامت کہا جاتا ہے. جو قرآن حکیم نے قیامت کا منظر کھینچا ہے، اس میں یہی بات بتائی گئی کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، جو اس کا کردار متعین کیا گیا، اپنے اس کردار سے وہ علیحدہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں کائنات کے اندر نظام درہم برہم ہو جائے. جس کی منظر کشی قرآن نے کئی صورتوں کے اندر کی. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا،
اور ستارے بکھر جائیں گے اور سمندروں کے اندر بہت شدید قسم کا بھونچال آئے گا۔ اس موضوع کی کئی صورتیں، کئی آیات میں جو یہ بات بتاتی ہیں کہ کائنات کا جب توازن ٹوٹے گا تو یہ کائنات باقی نہیں رہے گی، اس کا خاتمہ ہو جائے، اس پر قیامت واقع ہو جائے۔ اسی اصول پر اللہ تعالیٰ نے انسانی سماج کو بھی قائم کرنے کی ذمہ داری انسان کو دی۔ اس انسان کو ذمہ دار بنایا گیا کہ یہ دنیا، اس کا گرد و پیش، یہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور اس کو تم نے اسی اصول توازن پر، میزان پر، عدل کے اصول پر اس کو چلانا۔ تو جب تک تم اپنے معاشرے کو، اس معاشرے کے اداروں کو، اس کے نظام کو عدل پر چلاؤ گے، ایک صحیح میزان الحق پر چلاؤ گے، تو وہ معاشرہ باقی بھی رہے گا، ترقی بھی کرے گا۔ اور جب یہ توازن ٹوٹ جائے گا، معاشرے کے افراد اپنی بنیادی ضروریات سے محروم کر دیے جائیں گے، ان کی جد و جہد کے نتائج کو ضائع کر دیا جائے گا، جبر کا نظام قائم ہو جائے گا، طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کی محنتوں کو ضائع کیا جائے گا، تو یہی اس معاشرے کی قیامت ہوتی ہے، اسی کو اس معاشرے کی بربادی کہتے ہیں۔ تو چاہے کائنات کا نظام ہو اور چاہے سماج کا نظام ہو، اس کی بقا اور اس کی ترقی اس اصول پر ہے کہ اس کے تمام اجزاء کے درمیان ایک ربط ہو، ایک توازن ہو، اور کوئی کسی اور کے دائرے میں مداخلت کر کے اس کے حصے کو چھینے نہ، اس پر اپنے اثرات ڈال کر اس سے اپنے فوائد نہ سمیٹے، بلکہ ہر عنصر کا جو کردار ہے اس کو وہ کردار ادا کرنے کا پورا پورا موقع دیا۔ اسی کو عدل کہتے ہیں، اور معاشرے میں عدل قائم کرنا یہ تمام انبیاء کا مقصد بعثت ہے۔ اللہ نے انبیاء بھیجی اس لیے کہ لیقوم الناس بالقسط، یہ انسانیت عدل پر استوار ہو جائے، عدل پر کھڑی ہو جائے، ظلم کو مٹائے، جبر کو ختم کرے، منمانی کے نظام کو ختم کرے، سوسائٹی کے تمام اجزاء کو اپنا کردار ادا کرنے کا پورا پورا موقع حاصل، عدل کے اصول پر ان کے درمیان ربط پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پیدا ہو، تو باہمی تعاون کے ذریعے وہ گویا عدل کے اصول کو ترقی دے، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں اس انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جو مواقع رکھے ہیں، ان مواقع سے استفادے کا حق بغیر کسی تفریق کے تمام انسانیت کو حاصل۔ تو انبیاء آتی اس لیے کہ جب بھی معاشرے کا توازن بگڑتا ہے، وہ اصولی میزان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو وہ رسول آتا ہے، وہ نبی آتا ہے، اور اس جبر کے خلاف، اس بددیانتی کے خلاف، اس بدعنوانی کے خلاف، اس فساد کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور دعوت دیتا ہے کہ تم سب ایک اللہ کی بندگی کے اصول پر جمع ہو جاؤ، جس کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ تمام انسان ایک رب سے جب جڑیں گے اور اس کی بالادستی قبول کریں گے،
اس کی بندگی قبول کریں گے تو معاشرے سے غیر اللہ کی غلامی کی تمام شکلیں ختم ہو جائیں گی، جن کی اساس پر کوئی گروہ دوسرے گروہ پر چڑھ دوڑتا ہے، اس کے وسائل پر قبضہ کرتا ہے، اس کو اپنا تابع کر کے اس سے کام لیتا ہے۔ تو انبیاء کی دعوت بنیادی طور پر انسانوں کو ان کی انسانیت سے روشناس کرانے کی، جس کو ان سے چھین لیا گیا ہوتا۔ یہ تمام انبیاء کی تاریخ اور انبیاء کی جد و جہد بحق انسانیت ہوتی، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی۔ تمام انبیاء کا ایک مشترکہ جملہ قرآن نے ذکر کیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اپنی اس جد و جہد پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، اس کے بدلے میں نہ مجھے تم سے کوئی اقتدار چاہیے، نہ میں اپنے حق میں کوئی نعرے بازی چاہتا ہوں، نہ میں تم سے کسی درجے میں کوئی مالی مفاد چاہتا ہوں، نہ اس کے نتیجے میں تمہاری طرف سے کوئی پروٹوکول چاہتا ہوں۔ کسی بھی قسم کا اجر، کسی بھی قسم کا معاوضہ مجھے تم سے نہیں چاہیے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا جو بھی اجر ہے، میرا جو بھی معاوضہ ہے، میری جد و جہد کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے بدلہ دینا ہے وہ اللہ کی ذمہ، مجھے کسی سے کچھ قرض نہیں۔ تو انبیاء کی اور انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کی جد و جہد بلا غرض ہوتی ہے، کبھی بھی ان کا مقصد جن کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہے ان سے کسی درجے میں فائدہ اٹھانا نہیں ہوتا۔ اور جد و جہد کس چیز کی ہوتی ہے کہ معاشرے میں عدل قائم اور معاشرے کے ظلم کے خلاف وہ آواز بلند کرتے۔ اور اسی طرح یہ بھی مشترکہ حقیقت ہے کہ تمام انبیاء کے مخالفین ہمیشہ ہر دور کے ظالم رہے۔ جو بھی قرآن حکیم نے ہمیں تاریخ بتائی اس میں بتایا کہ اس دور کا کون سا ظالم تھا جو اس دور کے نبی کے سامنے تھا، اس کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ اپنے دور کا بڑا جابر ہوتا تھا، ظالم ہوتا تھا، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا تھا، جب چاہتا کسی پر حملہ آور ہو جاتا، کسی کی جان لے لیتا، کسی کی عزت پہ حملہ کر دیتا، کسی کی ملکیت پہ قبضہ کر لیتا، کسی کے خاندان کو توڑ ڈالتا، کسی کے بیوی بچوں پر قبضہ کر لیتا۔ تو ایسے جبر کے نظاموں کے خلاف انبیاء میدان میں اترے اور اس کے خلاف آواز بلند، جد و جہد اور ہر قسم کی حربے کا مقابلہ کیا، انتھک جد و جہد۔ کسی بھی مرحلے پر ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں، کسی بھی موقع پر ان میں مایوسی نہیں طاری۔ یہ انبیاء کی زندگیوں کا خلاصہ۔ ہاں، ان کی جو ساتھ چلنے والے ہوتے تھے یقیناً انسان ہوتے تھے، ان میں سے بسا اوقات حالات کی وجہ سے انسان ظاہر ہے کہ کمزور نوعیت رکھتا ہے، تو کبھی کبھی ان کے پاؤں میں کوئی لغزش آ بھی جاتی تھی، لیکن نبی ان کو استقامت دیتا تھا، اپنے پاؤں پر ان کو کھڑا کرتا تھا، وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس پوری انسانی تاریخ کی جو جد و جہد ہے، کشمکش ہے، وہ ظلم اور عدل کے درمیان۔ عدل کے علم بردار ہمیشہ انبیاء علیہ السلام ہوئے، اس لیے کہ اللہ نے خود ان کا منصب ہی یہ بتایا، ان کے مقصد بعثت کو خود قرآن نے متعین کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ انسانیت قسط پر، عدل پر استوار ہو جائے، کھڑی ہو جائے۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے لوگوں میں شعور پیدا کیا، بیداری پیدا کی، اور جنہوں نے اس بیداری اور شعور کی دعوت کو قبول کیا
پھر ان کی تربیت کی، ان میں جرأت پیدا کی، ہمت پیدا کی، نظم و ضبط پیدا کی، ان کو اپنے اوپر قابو رکھنے کی صلاحیت پیدا کی، ایک اعلیٰ درجے کی تربیت فراہم کر کے ایک اجتماعیت پیدا کی، اور پھر اس اجتماعیت کے ذریعے ظلم کی اجتماعیت کو توڑا۔ یہ انبیاء کی زندگیوں کا خلاصہ ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت کا جائزہ لے لیں، جد و جہد کی زندگی، اور جو اپنی جد و جہد کے نتیجے میں اس دنیا میں ان کے ہاتھ میں نظام آ گیا، انہوں نے پھر اس نظام کو عدل کے اصول پر استوار کیا، عملی عدل کا نظام قائم کر کے دکھایا، معاشرے کے تمام افراد کو ان کے حقوق دلوائے، معاشرے کی اونچ نیچ کو ختم کیا، طبقاتی سوچ کا خاتمہ کیا، انسانوں میں وحدت پیدا کی، مساوات پیدا کی، ان کے درمیان ایک ربط پیدا کیا، اخوت پیدا کی، ایک عملی معاشرہ بنا کے بھی دکھایا۔ تو یہ انبیاء کی جد و جہد کا خلاصہ ہے کہ انبیاء کی ایک بڑی تعداد ظلم کے خلاف جد و جہد کرتے کرتے اپنی اس دنیا کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مشن کو پورا کیا، اور ایک تعداد کو اللہ نے عملاً موقع دے دیے، انہوں نے عدل کے نظام کو عملاً قائم کر کے دیکھا۔ اور یہ سارا سلسلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہوا تو آپ کی جو سیرت ہے وہ سب سے زیادہ جامع سیرت۔ گزشتہ انبیاء ایک خاص علاقے، خاص جغرافیے میں اپنا کردار ادا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالمی ہے، بین الاقوامی ہے، تمام اقوام کے لیے۔ تو آپ نے اپنی اس جد و جہد کو سب سے پہلے درجے میں قومی سطح پر منظم کیا، جزیرۃ العرب کی سطح پہ منظم کیا، اور پھر اس کو ذریعہ بنایا دنیا کے اندر، اقوام کے اندر بیداری پیدا کرنے۔ اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ جس علاقے میں آپ موجود ہیں اس علاقے میں کفر مغلوب ہو گیا، ظلم کا خاتمہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن کو اس پہ مکمل قرار دے دیتے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کی زندگی کا ہر مرحلہ اسی جستجو میں ہے، اسی حکمت عملی میں ہے کہ کس طرح انسانیت کو ظلم سے نجات دلائی۔ اس لیے جہاں پر بھی ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف آپ نے شعور پیدا کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے حکمرانوں کو خطوط لکھے، قیصر کو، کسریٰ کو، مصر کے بادشاہ کو، حبشہ کے بادشاہ کو، اسی طرح دیگر کئی علاقوں کے حکمرانوں کو خطوط لکھے، تو اس میں بنیادی بات یہی واضح کی کہ ایک تو آپ کا جو مشن ہے وہ سلامتی کا ہے، امن کا ہے، جبر کا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے اس دین کو اللہ نے اسلام کے نام سے ہی پہچان دے دی، ورنہ دین اسلام شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی دین ہے وہ اسلام ہے، لیکن ان کے ماننے والوں نے بعد میں اس کو مسخ کر کے اپنے اپنے نام رکھ لیے، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی مسیحی ہو گیا، کوئی ہندو ہو گیا، کوئی بدھ ہو گیا، وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احیاء کیا کہ ہمارا دین اسلام ہے، سلامتی کا دین۔ تو پیغام بھی یہ دیا، اسلم تسلم، اعلیٰ اصولوں کو قبول کرو، اعلیٰ اصولوں کے سامنے اپنے آپ کو فرمانبردار بناؤ، اطاعت کرو، تسلم، سلامتی ہو جائے گی، امن پیدا ہو جائے گا۔ میرا پیغام امن کا ہے، تو اس پیغام امن کو قبول کرو گے تمہیں بھی امن مل جائے گا، اور اگر قبول نہیں کرو گے
تو تم پر تو اپنا وبال آئے گا، پوری قوم کے تم مجرم ہو، تم پوری قوم کی ذمہ دار ہو، ان کو غلط راستے پر رکھنے کے، ان پر جبر کرنے کے، ان پر ظلم کرنے کے تم ذمہ دار ہو۔ ایک اجتماعی پیغام دی، یعنی آپ کی جو دعوت تھی وہ محض ایک فرد کو مسلمان بنانے کی دعوت نہیں ہے، وہ فرد تو در حقیقت اس معاشرے کا حکمران ہے۔ اس فرد کو مخاطب کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے ذریعے اس معاشرے کو پیغام بھی پہنچانا ہے اور اس معاشرے کو جبر و ستم سے نکالنا ہے۔ اسی کا اگر بات نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھنا کہ تم پر تمہارا اپنا ذاتی وبال نہیں ہوگا کہ میں نے نہیں مانا، بلکہ تم پر جو جرم آئے گا، جو فرد جرم عائد ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ تم اپنی پوری قوم کے سچائی کے راستے کی طرف آنے میں رکاوٹ ہو، وبال آئے گا۔ تو دنیا کے اندر عدل کے پیغام کو آپ نے تمام بڑی بڑی طاقتوں تک پہنچایا۔ سب سے پہلے پرامن طریقے سے بات کی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور ان میں سے کئی بات کو سمجھ بھی گئے، انہوں نے اپنے طور پر اس کی تحقیق تفتیش کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ پیغام واقعتاً امن کا ہے، عدل کا ہے، انصاف کا ہے۔ صرف اپنے اقتدار کے مفادات کی وجہ سے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ کئی حکمرانوں کے بارے میں ذکر قریب تھا کہ وہ اس بات کو قبول کر لیتے، اعلان کر دیتے، دل میں اس بات کی حقیقت آ گئی تھی، لیکن وہ خوف زدہ ہو گئے کہ اس کے نتیجے میں ہمارا اقتدار ہاتھ سے چلا جائے۔ اقتدار پرستی نے ان کو سچائی کی طرف آنے سے روکا، اور نتیجتاً قوم ان کے ساتھ پیچھے تھی، وہ بھی گمراہ رہی، اور بالآخر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کے ذریعے، جماعت صحابہ کرام کے ذریعے، یہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں توڑ دی، مغلوب ہو۔ اور وہ جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کہا تھا، اور اس وقت کہا تھا جب آپ کی کوئی بڑی جماعت موجود نہیں تھی، گنتی کے افراد تھے، جو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گنے جائیں تو ان انگلیوں سے بھی کم تھے۔ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ قیصر اور کسریٰ کا نظام تو یہ وہ مشن تھا جس کو جماعت صحابہ نے سمجھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں صرف، اور یہ بات واضح کر دی کہ امت کا بنیادی مشن سوسائٹی کے اندر عدل کو قائم کرنا، اور وہ ظلم کے ساتھ کبھی بھی صلح نہیں کر سکتے، یہ بنیادی بات ہے۔ ظلم کرنے والی طاقت کتنی ہی بڑی ہو، کتنے ہی اس کے پاس جبر ہو، کتنی اس کے پاس نت نئے حربیں ہوں، کتنی اس کے پاس نئی سے نئی تکنیک ہو، اس کے سامنے کسی بھی صورت میں جھکنا یا اس کی بالادستی قبول کر لینا، یہ تو اللہ کی بندگی کے تصور کے خلاف ہے۔ تو ایک ایمان والی جماعت اللہ کی بندگی کو قبول کر کے وہ دنیا کے اندر کسی بھی جبر کو قبول نہیں کر سکتی، اس کا ذہن آزاد ہو جاتا ہے، اس کی سوچ آزاد ہوتی ہے، وہ کسی طاقت کو خاطر میں نہیں لاتی۔ اس کے پاس بڑے وسائل ہیں، اس کے پاس بڑی طاقت ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں سے جیسے چاہے کھیل لیتا ہے، تو اس لیے اپنی جانیں بچاتے پھرو، یہ اس کی سوچ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ جماعت اپنی جان مال کا اللہ کے ساتھ سودا کر چکی ہوتی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والی جماعت سے ان کے جان و مال کا سودا کر لیا، ان کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ تو ایک صحیح ایمان رکھنے والا اس پہ یقین رکھتا ہے کہ میں اپنی جان کا اللہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہوں، یہ میں اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، اور اس کے بدلے میں نے اللہ سے سودا طے کر لیا کہ میں نے اس کے بدلے میں اللہ سے جنت لی۔ تو جب یہ بات ذہن نشین ہوتی ہے تو پھر دنیا کا کوئی خوف اس میں نہیں ہوتا، کسی طاقت کا کوئی خوف نہیں۔ تو جب تک مسلمان اس طرح بے خوف رہے تو دنیا میں غالب رہے، اور جب ان میں خوف آ گیا، جان کا خوف، مال کا خوف، گھر بار کا خوف، اپنی ذاتی عزت کا خوف، عہدے اقتدار کا خوف، تعلقات کا خوف، تو پھر جب خوف مسلط ہو جائے تو پھر بزدلی ہوتی ہے، پستی ہوتی ہے۔ تو ایمان والی جماعت کو تو ہمیشہ یہ حکم دیا گیا کہ اس نے ظلم کے خلاف اپنے آپ کو میدان میں رکھنا، اس کے خلاف مقابلہ کرنا۔ تقسیم اس نے ظلم اور عدل کی کہ کوئی بھی ظلم کرنے والا ہوگا اس سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور جو عدل کرنے والا ہوگا اس کے خلاف طاقت نہیں استعمال ہوگی، چاہے وہ عدل کرنے والا کفر پر بھی کھڑا ہے، اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ اس کے کفر کی وجہ سے آپ اس پہ چڑھ دوڑ۔ اگر اس نے اپنے معاشرے کے اندر عدل کے نظام کو قائم کیا ہوا ہے یا اس کے قائم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، تو اس کے کفر کی بنیاد پہ آپ اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اس کے کفر کے معاشرے میں آپ جا کر ان کو سچی بات سمجھائیں، تبلیغ کریں، دلیل سے ان کو قائل کریں، آپ کا یہ کام ہے۔ ہاں، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو پھر ظلم کرنے والے کی جو طاقت ہے اس سے تو صلح نہیں ہو سکتی، اس سے کسی بھی درجے میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی جماعت صحابہ کا مشن ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور یہ ان کی تربیت کا حصہ بن گیا۔ اس لیے وہ دنیا کے اندر جب تک رہے ان کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ ہم نے دنیا سے ظلم کو مٹانا، چاہے ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں نہ ان کی بات سمجھی جاتی تھی، نہ وہاں کی زبان سے واقف تھے، وہ ایک زبان کو جانتے تھے کہ ہم نے معاشرے کو عدل دینا، ظلم مٹانا۔ تو اس وجہ سے دین کا بنیادی پیغام ہے کہ ظلم کے خلاف اور عدل کے قیام کے لیے کھڑے ہو، اور جو بھی اس دور کی ظالم قوت ہے اس کا تعین کرو۔ دین اسلام یہ بصیرت دیتا ہے، یہ سمجھ دیتا ہے کہ آپ کو اپنے دور کے ظالم طبقے کا، ظالم طاقت کا صحیح ادراک ہونا چاہیے، چیزیں خلط ملط نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھدار انسان اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے مخالفین کے درمیان ترجیحات کا تعین کرتا ہے کہ میرا اصل مخالف کون ہے، دوسرے درجے تیسرے درجے کا کون، اور بیک وقت کوئی بھی عقل مند انسان اپنے سارے محاذ نہیں کھولتا، وہ تعین کرتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ظلم کرنے والا کون، سب سے زیادہ حقوق پامال کرنے والا کون، وہ اپنی توجہ اس پہ رکھتا ہے، اور اس کو اس سے ہٹانے کے لیے بہت سارے حربے ہوں گے، فلاں بھی تمہارا دشمن ہے، فلاں بھی دشمن ہے۔
اور آپ بیک وقت اعلان کر دیں گے سب کے ساتھ ہماری دشمنی ہوگی. یہ تو آپ اپنے دشمنوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ بے بصیرتی اور کم عقلی یہی ہوتی ہے. یہ سبق پڑھ لیا جائے کہ ہماری سب سے لڑائی ہو گئی تو ناکامی کے علاوہ کیا حاصل ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بصیرت حاصل کرنی چاہیے اور اس وقت کے دشمن کا تعین کرنا چاہیے کہ اس وقت کس کی دشمنی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، تباہ کر رہی ہے. وہ بڑا دشمن تو چاہے گا کہ آپ کی اور دشمنیاں جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری زندہ ہو جائیں اور آپ سب سے الجھتے پھریں، اور اس الجھاؤ میں آپ کو سوائے ناکامی کی کچھ بھی نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اب اس وقت صورتحال کیا تھی کہ مکہ والوں کے ساتھ ظاہرے کی حالت جنگ تھی، کیونکہ جس وقت آپ نکلے ہیں تو مکہ والے فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے آپ کی جان لینی. وہ عداوت کے اس سطح پہ پہنچے ہوئے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صورت میں زندہ نہیں دیکھا. اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر ایک اور جماعت، وہ بھی آپ کی دشمن، آپ کی نبوت کی منکر، جس کو خود قرآن نے کہا حسدا من عند انفسہم، حسد کی ماری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کسی صورت میں قبول نہیں کرنے والے یہود مدینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا، یہ تعین کیا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج کہاں پر ہے؟ کہ قریش مکہ جو ہمارا وجود مٹانے کے درپے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا، جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینی، اس دشمن کا مقابلہ کرنا. تو آپ نے یہود مدینہ کے ساتھ معاہدات، یہ سیکورٹی کی سلامتی کے معاہدات کہ ہم مل کے مدینے کا دفاع کریں. یہ حکمت اختیار ہے. اور جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہودی مدینہ کے مختلف گروہوں نے سازشیں کی، نقصانات پہنچائے، مکہ والوں سے ساز باز کر کے کوشش کی کہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکمت عملی اختیار کی، صلح حدیبیہ کر کے قریش مکہ کے ساتھ امن کا معاہدہ کر، اور پھر اس کے بعد خیبر جا کر ان لوگوں کا قلع قمع. ہمیشہ گویا کہ ایک حکمت عملی کے تحت دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے اور طے کیا جاتا ہے کہ اس وقت کا بڑا دشمن ہے کون، جس کا نقصان زیادہ ہے، جو آپ کو کسی بھی صورت میں اس دنیا میں زندگی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں. ایسا نہیں کریں گے کہ ایک بڑے دشمن سے مقابلہ کرتے کرتے آپ کہیں وہ بھی دشمن ہے اسی بھی لڑ پڑو، سارے دشمن ہیں، یہ سلوگن چلا دیا جائے. یہ تو بنیادی طور پر بے بصیرتی ہے، بے شعوری ہے، جو بدقسمتی سے آج امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہر گروہ نے اپنے کوئی نہ کوئی دشمن بنا رکھا، اور اس کی نظر میں اس کا جو متعین کردہ دشمن ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اس کا مقابلہ کرنا. اور نتیجہ کیا ہے کہ جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے لیے استعمال ہو جاتا، چاہے انہیں شعور ہے یا نہیں، اعلی کار بن جاتے. آج دنیا کے اندر آپ کے سامنے ایک معرکہ موجود ہے، دو ملکوں کے درمیان ایک جنگ ہو رہی ہے. اب یہاں پر ایک تعین کرنا ہے
کہ ظالم قوت کون سی جس کے ظلم کے ثبوت دستاویزی طور پر، تاریخی طور پر اس درجہ موجود ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم انکار نہیں کر سکتی۔ جب سے دنیا میں امریکہ کو عروج حاصل ہوا، اس کی آپ تاریخ پڑھیں تو اس نے ہمیشہ چھوٹی قوموں پر، کمزور قوموں پر دھاوے بولے، حملے کیے، وہاں کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی، وہاں کے وسائل پر قبضے کیے، وہاں کے لوگوں کے لیے زندگی جہنم بنائی۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ اور پھر جو اتنے اس کے حامی ہواری ہیں ان کی تاریخ بھی یہی ہے۔ برطانیہ کی تاریخ، فرانس کی تاریخ، ہالینڈ کی تاریخ، یہ جتنی بھی مغرب کی آج جو 7 بڑی طاقتیں کہلاتی ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ ظلم کی تاریخ، جبر کی تاریخ، استحصال کی تاریخ، قوموں پر قبضے کی تاریخ، نسل کشی کی تاریخ، نسلیں برباد کی۔ اور سب سے زیادہ اگر آپ اس کی شرح نکالیں، اس کا ریشو نکالیں، تو سب سے زیادہ مسلم اقوام ان کا لقمہ بنے۔ یہ جتنے بھی سامراج، امریکہ کا ہو، برطانیہ کا ہو، فرانس کا ہو، پرتگال کا ہو، ہالینڈ کا ہو، فرانس کا ہو، ان سب نے گویا کہ جن ملکوں کو بھنبوڑا ہے، جن ملکوں پہ قبضے کیے، جہاں کی نسلیں برباد کی، وہ ساری کی ساری اکثریت اس میں مسلم اقوام ہے۔ تو مسلم قومیں اپنی تاریخ کو اگر پیش نظر رکھیں گی کہ آج تک ہمیں کس نے پسماندہ رکھا، آج تک ہمارے خون سے کون کھیلتا رہا، کس نے ہماری نسلیں برباد کی، کس نے ہماری عزتیں پامال کی، کس نے ہمیں محروم بنایا، اور کس نے ہمارے وسائل پر قبضہ کیے رکھا، اور آج بھی کیا ہوا۔ پہلے براہ راست قبضے ہوتے تھے، اب اس کو یہیں سے کچھ لوگ مل گئے، ان کے ذریعے قبضہ کیا ہوا۔ تو جب تک ہم اپنے دشمن کا صحیح طور پر ادراک نہیں کریں گے کہ آپ کا واقعی دشمن ہے کون سا، جس کی دشمنی کو کسی بھی صورت میں ثابت کرنے کے لیے آپ کو پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کوئی دور دراز کی کوئی بات تلاش کر کے لائیں، وہ بیتی ہوئی ہے۔ اس خطے کے لوگوں پر برطانوی سامراج کے مظالم بیتے ہوئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں برطانیہ کے، فرانس کے، افریقہ میں فرانس کے، برطانیہ کے، ہالینڈ کے، ان سب کی مظالم کی تاریخ موجود ہے۔ تو آج کا دنیا کے اندر جو سب سے بڑا جو ظلم کا مرکز ہے، منبع ہے، وہ آپ کے یہ G7 جن کو آپ کہتے ہیں، جن کا سربراہ امریکہ۔ اب اس امریکہ کا ایک ملک سے مقابلہ ہو رہا ہے، اس پہ چڑھ دوڑا۔ اب یہاں پر یہ بحث شروع کر دیں کہ ان کا یہ عقیدہ اور وہ عقیدہ۔ بھئی یہ فیصلہ کرو کہ اس معاملے کے اندر ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور اس ظلم کے خلاف کھڑا کون ہے۔ اس ظالم قوت کو اگر غلبہ ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا تم ظلم سے بچ جاؤ گے؟ جو تم پہلی ان کے شکنجے میں ہو، کیا وہ شکنجہ مزید کسا نہیں جائے گا؟ یہ بے شعوری ہے جو آج امت مسلمہ کے اندر پیدا کی گئی کہ وہ ٹامک ٹوئیاں مارے، اپنے اصل ظالم کو نہیں پہچانتے۔ جبکہ جماعت صحابہ کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر بصیرت ہوتی تھی، وہ حالات کو سمجھتے تھے کہ ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ اپنی بصیرت سے کبھی بھی انہیں ہاتھ نہیں دھوئے،
کبھی بھی وہ اپنے غصے میں مغلوب ہو کر کوئی فیصلے نہیں کیے۔ آپ دیکھیں تاریخ کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، اور بڑی شدت کا اختلاف ہوا، بات جنگ تک پہنچی، اور اس جنگ کے نتیجے میں دونوں طرف سے شہادتیں بھی ہوئیں۔ اس ماحول کے اندر جب روم کا ایک بادشاہ حضرت معاویہ کو خط لکھتا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا جس کا ایک سرا میرے پاس ہوگا، ایک سرا آپ کے پاس ہوگا، اور وہ آپ کے قیادت میں وہ آپ کے مخالف فوج سے لڑے گا، ان کو مغلوب کرے گا، اور حضرت علی کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کے پیش کرے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام پہنچتا ہے تو حضرت معاویہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بڑے متحمل مزاج تھے، بڑے بردبار تھے، بہت کم غصے میں آتے تھے، لیکن اس موقع پر انہوں نے بڑا سخت قسم کا خط لکھا، اور اس شخص کو قیصر روم کی بجائے مخاطب کرنے کے کہا، اے رومی کتے، تم اگر یہ سمجھتے ہو تم حملہ آور ہوگے تو میں علی کے لشکر میں شامل ہو کر ان کی قیادت میں لڑوں گا اور تمہیں پکڑ کے یہاں پیش کروں گا۔ ہمارا آپس کا جھگڑا ہے، اختلاف ہے، ہم لڑے بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب کہ تمہاری اتنی جرأت ہوگی کہ تم ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر یہ لالچ دینا چاہتے ہو کہ میں تمہارا تعاون لے کے حکومت میں قبضہ کر لوں۔ حکومت لینا تو میرا مقصد ہی نہیں ہے، ہمارا تو ایک مسئلے ایک اختلاف ہے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصاص لینا چاہتے ہیں، ہمارا تو صرف یہ مطالبہ ہے۔ یہ ہوتی ہے بصیرت۔ آج کا دور ہوتا تو جیسے آج آپ مسلم ملکوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اہل کار بنے ہیں، کس طرح آپ کے شام کا حکمران اعلی کار کردار ادا کر، اس کو وہ صہیونیت کی دشمنی بھول گئے، وہ اعلی کار کا کردار ادا کر۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس خطے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ صہیونیت اور یہ مغرب کی جو نسل پرستی کا نظام ہے، یہ سب سے بڑا دشمن، اس نے ہی ہمارے ملکوں کو غلام بنایا، اور اب تک ان کو آزادی کا سانس لینے کا موقع نہیں دیتا۔ اب تک ہم پر مسلط، ہمارے فیصلوں پر حاوی ہوتا، اپنے فیصلے ہم پہ مسلط کرتا۔ کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے کہ جو خود فیصلہ کر سکے، اور جو ملک ایسا فیصلہ کرنے کی جدوجہد میں ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے وہاں پر فروئی بحثیں شروع کر دی، وہ بحثیں جن کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس وقت تو آپ نے تعین یہ کرنا ہے کہ اس وقت ظالم قوت کون سی ہے، اس وقت عقیدوں کو نہیں تلاش کرنا، عقیدوں کے فیصلے نہیں کرنے، اس وقت تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ظالم قوت کون سی ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں، اور کس طرح اس نے ایک طویل عرصے سے آپ کی ایک پوری فلسطین کی نسل کو برباد کیا ہوا، ملک ان سے چھینا گیا، ان کی زندگیاں چھینی جا رہی، شدید قسم کا قحط موجود ہے، حتیٰ کہ اب تو یہ مغرب کے ملک بھی چیخ رہے ہیں کہ قحط سالی ہے، لوگ مر رہے ہیں، خوراک موجود نہیں ہے، صحت کے وسائل موجود نہیں ہیں، پانی تک نہیں پہنچ رہا۔ مغرب کے اندر آوازیں اٹھتی ہیں، تو ایسی قوت جو انسانیت کے ساتھ یہ بھیانک ظلم کر رہی ہے، اس قوت سے اگر ایک ملک
لڑ رہا ہے، اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس سے تعاون کیا جائے، اس کے بارے میں کلمہ خیر کہا جائے، ہمارے یہاں فرقہ پرستوں نے عجیب و غریب دھندا شروع کیا ہو۔ بات یہ نہیں کہ ان کے عقائد غلط ہیں یا صحیح ہے، وہ علیحدہ علمی موضوع ہے کہ ہم جماعت صحابہ پر اعتماد رکھنے والے، ان پر ایمان رکھنے والے، ہم ہر صحابی کی عزت اور اس کے احترام کو اپنی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو بھی بد زبانی کرتا ہے ہم کسی بھی صورت میں اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن بات ہے اس وقت عملی حکمت عملی کی۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں بصیرت ہو، عقل و دانش ہو، حالات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، یہ پہچان پیدا ہو کہ ان کا اس وقت کس دشمن سے واسطہ پڑا ہوا، اور یہ کوئی دشمن کو اچانک نہیں نکلا، یہ گزشتہ 200 سال کی تاریخ کی دشمنی چلی آ رہی کہ جس میں انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایشیا اور افریقہ کے وسائل پر قبضہ کرنا، اس قبضے کو مستحکم کرنا، یہاں کے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دینا، ان کو اپنا تابع رکھنا ہے، ان کو اپنا غلام بنانا، ان کی صلاحیتوں کو ہم نے نچوڑنا ہے، ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ اس کا وہ مشن ہے جس کے پیچھے پوری تاریخ موجود ہے۔ تو یہ نسل پرستی کا جو عالمی نظام ہے، اور اسی طرح یہ صہیونیت کا جو نظام ہے، یہ در حقیقت معاشرے کے اندر انسانیت کی تباہی کا نظام۔ صہیونیت ایک علیحدہ ایک فکر ہے، استحصالی فکر ہے، جبر کی فکر ہے، انسانیت کی تقسیم کی فکر ہے، یہ کوئی مذہبی فکر نہیں ہے۔ مذہباً وہ یہودی ہیں، بطور یہودی کے، بطور مسیحی کے، بطور ہندو کے، مسلمانوں نے تمام قوموں کو زندہ رکھا، ان کی زندگی کا حق نہیں چھینا، ان کو حقوق دیے، تو اپنے جس مذہب پہ بھی چلنا چاہتے ہیں چلتے رہے۔ لیکن یہ نئے نئے عنوانات پیدا اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ سوسائٹی کے اندر ایک ذہنی انتشار پیدا کیا۔ تو صہیونیت یہودیت کا بھی ایک عنصر ہے، مسیحیت کا بھی عنصر ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ صہیونیت ایک سیاسی فکر کا نام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر عقیدے کا اختلاف بھی ہو، لیکن وہ ایک ہی مشن پر ہو، یہ سب ایک ہی راستے پہ کھڑے ہیں۔ جو بھی اس وقت امریکہ کی حکمت عملی کا معاون بنا ہوا ہے، مؤید بنا ہوا ہے، تائید کر رہا ہے، وہ صہیونی، عقیدہ جو بھی اس کا، ہم عقیدے کی بحث یہاں پہ نہیں کر رہے، وہ صہیونی ہے۔ وہ گویا کہ اس دنیا کے اندر ایک خاص نسل کی فکر کو، ایک خاص طبقے کی فکر کو مسلط کر کے پوری دنیا کو اس کا غلام بنانا، یہ اس کا مشن ہے۔ اس لیے وہ اپنے ہم مذہب کا بھی دشمن ہوگا۔ ایک صہیونی یہودی ایک غیر صہیونی یہودی کا دشمن ہے، اس کو قبول نہیں کرتا وہ۔ ایک صہیونی عیسائی غیر صہیونی عیسائی کا دشمن، اسی طرح ایک صہیونی مسلمان غیر صہیونی مسلمان کا دشمن۔ تو اس وقت جو لڑائی ہے وہ صہیونیت کے خلاف، اس وقت جو جنگ برپا کی ہوئی ہے دنیا کے اندر، وہ سفید فام نسل پرستوں نے کر رکھی، باقی لوگ تو ان کا شکار بنے ہوئے، وہ تو اپنے دفاع میں لگے ہوئے، جن کو دفاع کی توفیق مل گئی، یا جو کوئی بھیگی بلی بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر بجائے اس کے کم سے کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ آپ اس مسئلے کے اندر اپنے بہت کمزور ہیں، آپ کو اپنے مفادات بڑے عزیز ہیں، تو اب غیر جانبدار ہو جاؤ۔ لیکن کتنے مسلمان ملک وہ بھی ہیں جو تائید کر رہے ہیں، جو اس صہیونی ریاست کا دفاع کر رہے ہیں، اس سے بڑا المیہ کیا ہو۔
اس وجہ سے آج امت مسلمہ کو سب سے پہلے ایک فکری بیداری کی ضرورت ہے۔ ان کو صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دور کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا ظالم کون ہے، سب سے بڑا دشمن کون ہے، اور اس کے خلاف ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ یقیناً بہت سارے دشمن ہیں، کئیوں سے ہمارے اختلافات ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے طے کرنا ہے کہ ہمیں ایک مؤثر حکمت عملی کیسے بنانی ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں کہیں وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، اس سے بھی لڑائی، اس سے بھی لڑائی۔ ان سے تو کہیں زیادہ بصیرت کے وہ غیر سیاسی بزرگ تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے زمانے میں دو گروہوں کے درمیان ایک کشیدگی پیدا ہوگی، مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف ہندو تھے اور دوسری طرف تعزیہ بردار مسلمان تھے جو اپنے تعزیہ نکالتے ہیں۔ تو اب جو صحیح العقیدہ لوگ تھے وہ مشکل میں پڑ گئے کہ یہ ہندو ہیں، ان کا ساتھ دیں کیونکہ یہ تعزیے والوں کے خلاف ہے، اور اگر تعزیے والوں کا ساتھ دیں تو ہم تو ان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ سارا ان کا بناوٹی نظام ہے، مصنوعی نظام ہے، تو ہمیں تو پھر اس سے الگ تھلگ رہ جانا چاہیے یا آپس میں نمٹتے رہے۔ تو حضرت تھانوی سے جا کے پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ تعزیہ والوں کا ساتھ دو، وہ جنگ کس لیے ہو رہی ہے، ان کے درمیان کشیدگی کس لیے ہوگی، وہ ان کو مسلمان سمجھ کے ان کے خلاف ہے، تعزیے کی وجہ سے تھوڑی مخالف ہو گئے۔ تمہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے تاکہ ان کی طاقت بڑھے، ان کی شوکت پیدا ہو، ان پہ روب پیدا ہو جائے، تاکہ وہ ان کو کمزور سمجھ کے جو ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں ان کے معاون بن۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت تھانوی تعزیے کو اچھا سمجھتے تھے، اس کی تبلیغ کرتے تھے، اس کی لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اس کے خلاف وہ بات کرتے ہیں، اس کی بے وقتی ثابت کرتے ہیں، اس کا بدعت ہونا ذکر کرتے ہیں، کئی صورتوں میں اس کے شرک ہونے کی بات کرتے ہیں۔ جب علمی بات ہوتی تو علمی بات کرتے ہیں، لیکن جب عملی میدان کا مسئلہ آیا تو وہاں پر اس چیز کو سمجھا گیا کہ یہاں مسئلہ کیا ہے۔ حالانکہ حضرت تھانوی غیر سیاسی آدمی، سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اپنے خاص دائرے ماحول کے اندر اصلاح کا کام کرتے، لیکن وہ بھی اتنا فہم رکھتے۔ تو آج جو میدان کے اندر لوگ موجود ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ان کی بصیرت کہاں چلی گئی؟ یا تو وہ بصیرت نہیں رکھتے یا پھر وہ اعلی کار ہے، تیسری تو کوئی صورت نہیں، بے شعور لوگ ہیں یا اعلی کار۔ تو آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ باشعور طبقہ پیدا ہو اور کسی کی اعلی کاری نہ کرے، اس کی آزاد سوچ ہو، آزاد فکر ہو، حالات کو سمجھے، واقعات کو سمجھے کہ صورتحال کیا چل رہی ہے، اصل دشمن کون ہے، اس کے مقابلے پر جو کھڑا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، تو پھر جا کر ہم ایک صحیح لاہ عمل اختیار کر سکتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی کمزوری ان کی بے شعوری، بے بصیرتی، جس کی وجہ سے کوئی بھی دشمن ان کو بلا پھسلا کے اچھے عنوانات دے کے استعمال کر لے، اپنے مفادات کو پورا کر۔ یہی ہماری تاریخ ہے، اس 20ویں 21ویں صدی کی ہماری تاریخ تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کی پہچان نہیں ہو سکی، اس لیے ہم اعلی کار کے طور پہ کام کرتے رہے، آپس میں لڑتے رہے، الجھتے رہے اور عالمی طاقتوں کے مفادات پورے کرتے رہے۔ تو یہی آج یہ جرم ضعیفی کی جو سزا بنی ہوئی ہے، مرگ مفاجات، وہ اسی وجہ سے۔ اس کی بابصیرت ہونے کی ضرورت ہے، باشعور بننے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، دشمن دوست کی تمیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بڑے چھوٹے کا فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل حقیقی دشمن کون سا ہے، آج کس کی طرف سے مسائل درپیش ہیں، اور جو اس بڑے دشمن کے مقابلے پر قوم کھڑی ہے
تو اس قوم کی جو بصیرت ہے، اس کی جرأت ہے، اس کو سراہنے کی ضرورت ہے کہ کمزور ہوتے ہوئے، ہر طرف سے گھرے ہوئے، لیکن مقابلے پر کھڑی ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی سمجھنے کی کہ اس قوم سے بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوں۔ وہی بات وہی آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم پہ مذہبی جذباتیت سوار ہو جاتی ہے۔ پہلے امریکہ نے اس ایران کے خلاف عراق کو استعمال کیا، جنگ مسلط کی گئی جب ایران میں انقلاب آیا، دونوں ملکوں کے تعلقات بگاڑ دیے، اور اس حد تک بگڑے کہ اس کے بعد جب عراق اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، اس نے اپنی پالیسی بنانے کی کوشش کی، تب جو ایران کی قیادت تھی وہ بھی جذبات میں مغلوب تھی۔ جب عراق پہ امریکہ نے حملہ کیا تو اس ایران کی قیادت نے تائید کر دی، اس اپنی پرانی دشمنی کے بل بوتے کہ اس نے ہمارے اوپر حملے کیے تھے، نقصان پہنچایا تھا، اس لیے ہم بھی اس کے خلاف ہیں۔ اور اس حملے میں گویا کہ امریکہ کو کھلا ہاتھ ملا، عراق کی حکومت ختم کر دی۔ تو اگر آج عراق کے اندر وہ قومی حکومت موجود ہوتی تو یقیناً ایران کو وہاں سے ایک حوصلہ تو ہوتا کہ اس ملک کی طرف سے ہم پہ حملہ نہیں ہو۔ اب تو سارا ماحول اس کے خلاف کر دیا۔ یہ سارے واقعات سوچنے سمجھنے کے ہوتے ہیں کہ کس قدر بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، شعور کی ضرورت ہوتی ہے، جذبات سے مغلوب ہونے کی بجائے حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے گویا کہ اس تاریخ کے جو بھی واقعات ہیں وہ ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں سب سے بڑی ضرورت ان حالات و واقعات کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بنانے کی، اس کے مطابق ایک اجتماعی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی صورت میں ہم اپنا قومی تشخص پیدا کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ورنہ تو ظاہر بات ہے کہ تمام عالم اسلام ان کی چراگاہ بنا ہوا، جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے یہ خونخوار بھینسوں کی طرح داخل ہو جاتے ہیں، تباہی پھیرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن حکیم کی جو آیت ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظلم کرنے والوں کی طرف تمہارا میلان بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی وجہ سے، چاہے تو دوسرے فریق سے تمہارے جو بھی مسائل ہوں گے، لیکن اس بنیاد پر بھی تم ظلم کرنے والوں کی طرف میلان بھی نہیں کر سکتے، ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی، تباہی آئے گی، اس دنیا میں بھی آئے گی اور آخرت میں بھی آئے گی۔ اور پھر اس صورت میں تمہارے لیے اللہ کے مقابلے پر کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے تو اس دوستی کو ہم کتنی دفعہ آزما چکے۔ کوئی ایک موقع بتا دیں کہ جہاں پر اس نے آپ کا ہاتھ دوستی کے طور پہ پکڑا ہو۔ ہاں اس طور پہ تو ضرور پکڑا ہو کہ دشمن آپ پہ حملہ آور ہو۔ پوری تاریخ آپ کی 77-78 سال کی تاریخ میں بالکل ابتدا میں جب آپ کا کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا تو آپ کا آرمی چیف انگریز تھا، اس نے آپ کے گورنر جنرل کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو جو رائل گورنمنٹ ہے، برطانوی گورنمنٹ، ہم تو اس کے ملازم ہیں، وہ حکم دے گی تو میدان میں اتریں گے، ہم تمہارے احکام کے پابند نہیں ہیں۔ آکے وہ گورنر جنرل کے تابع تھا قانون طور۔ 65 کی جنگ ہوئی، امریکہ نے آپ کے سارے فاضل پرزوں پہ پابندی لگا دی، آپ کو بے بس کر دی، آپ کو جنگ بندی کرنی پڑ گئی۔ 71 کی جنگ ہوئی، آپ کو لارا دیا رکھا ہے کہ بیری پہ بیڑا آ رہا ہے اور ملک آپ سے کاٹ دیا۔ تو آپ کی تو پوری تاریخ ہی بدعہدیوں کی ہے کہ اس ملک نے کس موقع پر آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ تو اگر آج بھی ہم یا ہمارے حکمران کوئی توقع رکھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے کسی کام آ جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جتنی دفعہ بھی آزمائیں گے نتیجہ اس سے مختلف نہیں نکلے۔
قومی تجربات سے سیکھتی ہیں۔ اگر ہم ان تجربات سے سیکھنے کی طرف جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اسی سوراخ سے ہم بار بار ڈسے جا رہے ہیں اور بار بار ہم وہاں سے توقع رکھتے ہیں، تو پھر جو بے بصیرت بے شعور قوم ہوتی ہے اس کو پھر تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں شعور و بصیرت عطا فرمائے، اجتماعی شعور والی قیادت عطا فرمائے، ہمارے اندر حالات کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے، اچھے برے کا امتیاز سمجھیں، صحیح غلط کا امتیاز ہم میں پیدا ہو، بڑے چھوٹے دشمن کو ہم سمجھیں، اس وقت کے دشمن کو سمجھیں جو اس وقت حملہ آور ہے، اور صحیح حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی جو سوچ ہے اس پر ہمیں منظم ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔